سانحہ لنجوٹ 25 فروری سن 2000۔ آج ہم آپ کو سانحہ لنجوٹ 25 فروری سن 2000 کی دوسری اور آخری قسط دکھانے جا رہے ہیں۔ خاموشی کے اولین لمحے میں ہمیں عقب سے کراہنے کی خوفناک آواز آئی تو ہم ڈر گئے، لیکن ہمت کر کے پکارا، کون ہے؟ کون ہے؟ جواب آیا، میں اشتیاق ہوں، مجھے گولی لگی ہے، مجھے بچاؤ۔ اشتیاق عبدالحمید کا نواسا تھا جو فوج میں تھا اور چھٹی پر تھا۔ ہم بھاگ کر اشتیاق کے پاس پہنچے، اسے چادر میں لپیٹا اور نیچے گھر لے آئے، کپڑے سے اس کا خون بند کیا۔ اتنی دیر میں شور بلند ہونے لگا تھا۔ ایک اور فوجی نوجوان جو چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا، وہاں سے زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور ایک محفوظ جگہ پہنچ چکا تھا۔ اشتیاق نے مختصر بتایا کہ نانا جان کے گھر انڈین کمانڈوز نے سب کو مار دیا ہے اور پھر بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ بہت شدید زخمی تھا، سینے میں خوفناک سوراخ ہو چکا ہوا تھا اور سردی سے ٹھٹھرا رہا تھا۔ ہم نے اسے چادروں میں لپیٹا اور چند ساتھیوں کے حوالے کیا کہ اس کو خاموشی کے ساتھ فائرنگ رینج سے نکالو۔ اب کیا کیا جائے؟ اوپر والے گھر پہنچنا تھا۔ ایک دو نوجوان کمر بستہ ہو گئے اور اوپر کی طرف چل پڑے۔ جب کریم پہنچنے لگے تو ہماری پاک فوج کے جوان بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آگے جانے سے روکنا چاہا، لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں کور فائر دو، ہم آگے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم فائر نہیں کر سکتے، ہم نے پوزیشن لے لی ہے، آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فائر کیا تو واپس نکلنا مشکل ہو جائے گا، انتہائی ضرورت میں فائر کر کے نیچے ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنے رسک پر آگے جا سکتے ہیں۔ ہمیں خدشہ تھا کہ دشمن آس پاس ہوا تو ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال ہمت کر کے کچھ لوگ آگے بڑھے، مکان کے بالکل قریب سے جائزہ لیا۔ بالکل خاموشی تھی، یعنی کہ کسی کے زندہ بچنے کے کوئی آثار لگ نہیں رہے تھے۔ ہم نے اپنی ساری قوتیں جمع کی اور کچھ لوگ آگے بھی پہنچ گئے۔ آنے والی خواتین چیخو پکار کرنے لگیں، مرد حضرات ان کو چپ کرا رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک خودکش حملے جیسا تھا۔ ہم 3-4 لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ مکان کے لکڑی کے بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس ٹارچ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی بارود کی بدبو نے ہمارا استقبال کیا۔ اوپر سے دشمن یقیناً ہمیں مانیٹر کر رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ ٹارچ جلائی تو سامنے فرش پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن ساتھ نہیں تھی۔ پاس میں ایک چرپائی ٹوٹی ہوئی تھی جو اس کی طرف سے کی گئی مزاحمت کی عکاسی کر رہی تھی۔ ہم نے غور کیا تو یہ حال ہی میں شادی کے بندھن میں بندھنے والا نوجوان مرتضیٰ تھا۔ کچھ کاغذات وغیرہ اس کے سینے پر پڑے ہوئے تھے جو اس کی جیب سے نکالے گئے تھے، لیکن اس کی بیوی ہمیں نہ مل سکی۔ یہ مکان کا داخلی حصہ تھا جس کو اپنی زبان میں پسار کہتے ہیں۔ وہاں ہمیں 2-3 لاشیں اور بھی ملی، لیکن پہچان نہ ہو سکی۔ جب ہم نے باتیں کرنا شروع کی اور لاشوں کو پہچاننے کی کوشش کی تو نیچے سے ہمیں 2 بچیاں زندہ سلامت مل گئیں۔ انہیں بال برابر زخم نہیں تھا، لیکن وہ صدمے میں تھیں۔ جب ہم نے بلایا تو چیخ پڑیں۔ ان کو اٹھا کر ہم نے نیچے بھیجا۔ وہاں سے ہمیں 2 بچے زندہ ملے جو وہ بھی زخمی حالت میں تھے اور صدمے میں تھے۔ بعد ازاں ہاسپٹل میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب ہم ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں 2 بزرگ تھے، 90 سالہ محمد عالم اور ان کے ہم عمر مولوی فیض۔ بابا عالم ایک صوفے پر بیٹھے تھے، لیکن ان کی گردن ساتھ نہیں تھی۔ ساتھ ہی دوسری کرسی پر سفید ریش مولوی فیض۔ ایسا لگا وہ بالکل زندہ سلامت ہیں، لیکن خاموش تھے۔ ہم نے بلایا تو ان کی گردن دوسری طرف گر گئی، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب ہم تیسرے کمرے کی طرف بڑھے۔ وہاں 2 معصوم بچے فریاد اور عماد اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ چکے تھے۔ فریاد کا آدھا چہرہ اڑ چکا تھا اور اس کی والدہ کو کئی گولیاں لگی تھیں۔ وہ تینوں دم توڑ چکے تھے۔ ہم کسی شہید کو اٹھا نہیں رہے تھے بلکہ زندہ اور زخمیوں کی تلاش کر رہے تھے۔ اب آخری کمرے میں داخل ہوئے تو ایک خاموش زخمی خاتون نے اچانک چیخ ماری۔ ہم پاس پہنچے۔ اس کی 8 سالہ بچی اس کے پاس شہید پڑی تھی۔ ہم نے اس خاتون کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ میرا پیٹ کٹا ہوا ہے، مجھے نہ اٹھانا۔ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ وہ خاتون حاملہ تھی، اس کا پیٹ پھاڑا ہوا تھا۔ وہ زندہ تھی لیکن اس کی انتڑیاں باہر تھیں۔ اس کو ایک چادر میں لپیٹا
और कुछ लोग इसको लेकर भागते हुए फायरिंग रेंज से निकलने लगे। अब जिंदा और जख्मी लोगों को हम निकाल चुके थे। ये जख्मी खातून जख्मी नौजवान यूनुस की अहलिया थी। इसको जब हम लेकर थोड़ा नीचे पहुंचे तो इसने कहा, मुझे आगे ना लेकर जाओ, अपने अकलौते बच्चे से मिलवा दो। लेकिन जख्मी बच्चे को हम पहले ही रवाना कर चुके थे। ये खातून चंद लम्हे जिंदा रही, फिर अपने जख्मी खावंद के साथ बातें करते शहादत के रुतबे पर फायज हो गई। अब हमने जो गिनती की थी इसके मुताबिक हमें मुर्तज़ा की बीवी नहीं मिल रही थी। जिस खिड़की से इश्तियाक और यूनुस निकल भागे थे और भागते हुए जख्मी हुए थे, इस खिड़की से वो खातून भी निकली और चीहो पकार करते हुए भागी। तो भागते हुए पहले इसको गोलियां मारी गईं, फिर इधर नमाज के लिए पत्थरों से एक जगह बनाई हुई थी, वहां इसको ज़िबाह किया गया और दायां बाजू और गर्दन लेकर दुश्मन फरार हो गया। इसकी लाश सुबह के वक्त मिली। इस सानहे में घर में मौजूद 18 अफराद में से 14 अफराद की शहादत हो गई और 2 बच्चियां जो लाशों के नीचे थीं और भारतीय फौज इन्हें मुर्दा समझकर छोड़ गई थी। आज इस सानहे को बीते 20 साल पूरे हो चुके हैं। शुरू में तो इस सानहे को सरकारी सतह पर याद किया जाता था ताकि नई नस्लों को पता चले कश्मीरी ने खूनी लकीर में किस कदर खून की नदियां बहाई हैं। मगर फिर रवायती बेहिसी हुक्मरानों पर गालिब आ गई। शहदा को डबसे के मकाम पर सुपुर्द हाक किया गया, जहां एक सफ में 14 कब्रें और कब्रिस्तान के दरवाजे पर लिखी इबारत इस दास्तान को जिंदा रखे हुए है। जबकि लंजोट हाई स्कूल और ग्राउंड को शहदाए लंजोट के नाम से मंसूब किया गया। 20 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने इन सरकटी लाशों के सर और बाजू भारत से वापसी का मुतालबा नहीं किया। आप देख रहे थे सानह लंजोट की दूसरी और आखिरी किस्त। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।